بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. مجنون حسینم مدیون ابوالفضل. مجنون حسینم مدیون ابوالفضل. مشتی پا بگیره لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. صدق اللہ العلی العظیم. عزاداران امام مظلوم، جس موضوع کے تحت ہماری ان مجالس عزا کا سفر جاری ہے وہ موضوع ہے قرآن مجید میں جنت کی چابیاں. جس موضوع کے تحت ہم نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ان صفات اور ان خصوصیات کا ذکر کیا جن کے ذریعے سے ہم آخرت میں انعام کے طور پر جنت حاصل کر سکتے ہیں. اور جتنا ہم ان صفات کے سائے میں زندگی گزاریں گے ہماری یہ دنیا بھی، یہ زندگی بھی ایک جنتی زندگی اور یہ خوبصورت زندگی میں تبدیل ہو جائے گی. ہم نے ان صفات اور ان چابیوں کا ذکر کیا کہ ایمان عمل صالح کے ساتھ اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، زندگی کو سچائی کے سائے میں گزارنا، مشکلات اور مصائب کے دوران صبر کو اپنے لیے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وسیلہ بنانا. اور اسی طرح کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا کہ انسان کی نیچر میں، انسان کی فطرت میں تجارت چھپی ہوئی ہے، بزنس چھپا ہوا ہے. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر بزنس کرنا ہی چاہتا ہے کہ اسے کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کرے اور بزنس کرے. تو آج کی مجلس میں ایک اور چابی، ایک اور کی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جو در حقیقت دنیا میں رہ کر ہم اس چابی کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں جہاں پر ہم آخرت میں جنت کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے کھول سکیں گے.
سورہ توبہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، تین خصوصیتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، ایک ایمان، دوسرے ہجرت اور تیسرے جہاد۔ ہم نے ایمان کا ذکر کیا اور جہاد کا ذکر باقی ہے، انشاءاللہ کریں گے، لیکن جو ہمارا موضوع کے تحت گفتگو کے سائے میں وہ بات آتی ہے وہ ہجرت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم انشاءاللہ ہجرت کے موضوع پر بات کریں گے۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے، تو پروردگار عالم کی نگاہ میں ان کا مقام بہت بلند ہے، اور وہی لوگ فائزین میں سے ہوں گے اور کامیاب لوگوں میں ان کا شمار کیا جائے گا۔ اور پروردگار عالم ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کو رحمتوں سے نوازے گا اور اپنی رضوان عطا کرے گا اور جنت عطا کرے گا، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں اپنا گھر اور اپنی پناہ گاہ بنائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، قرآن مجید نے کئی طریقوں سے انسان کو بیدار کیا ہے، انسان کو جگایا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہم کیوں کریں؟ قرآن مجید کا ترجمہ ہم کیوں پڑھیں؟ قرآن مجید کی تفسیر میں ہم کیوں جائیں؟ ثواب تو ہے، ہر آیت پر ثواب ملے گا، ہر آیت پر مقام ملے گا، ہر آیت پر درجہ ملے گا۔ جو اہم ترین موضوع ہے قرآن مجید کا وہ ہدایت ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے جو اصل پیغام جو انسان کو دیا جاتا ہے وہ انسان کے بیداری کا پیغام ہے اور انسان کو جگانے کا کام ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کے سورے انسان کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو جگانے کے لیے ہیں۔ اگرچہ ہم اس کے سوروں کو زیادہ تر مرحوم کے سراہنے پڑھتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں کہ وہ جاگے گا نہیں، لیکن اس بہانے سے وہ پیغام ہم اپنے لیے پہنچا رہے ہوتے ہیں تو وہ تو چلا گیا، اب تم تو جاگو، اس لیے کہ یہ آیتیں انسان کو زندگی عطا کرتی ہیں، آیتیں انسان کو حیات عطا کرتی ہیں۔ ہر آیت اپنی جگہ پر ایک پیغام ہے کہ انسان جاگے، انسان بیدار ہو۔ تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم سورہ پڑھتے ہیں کسی مرحوم کے سرانے تو یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ ثواب اس کے لیے، انقلاب ہمارے لیے ہے، ثواب اس کے لیے اور بیداری ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے لیے اس پیغام کو لیں اور جاگیں۔ جتنا ہم جاگتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہماری زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اسی جگانے کے طریقے کو اپنایا۔ دو عنوان ہیں قرآن مجید میں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، تو دو عنوان ہیں قرآن مجید میں، ایک سفر ہے اور ایک ہجرت ہے۔ سفر یعنی جرنی، سفر یعنی ٹریولنگ، سفر یعنی گھر سے نکلنا، سفر یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو قرآن مجید میں پیغام دیا ہے، کہا ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین کی سیر کرو، نکلو اپنے گھروں سے، نکلو کہیں بھی جا سکتے ہو، اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے سفر کرو، سیر کرو اور جاؤ، دیکھو، عبرت حاصل کرو کہ پروردگار عالم انسان کو بیدار کر رہا ہے، تشویق دلا رہا ہے کہ وہ سفر کریں۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو کہ جو لوگ جھٹلاتے تھے، جو لوگ مغرور تھے، جن لوگوں نے جرم کیا ہے، جن لوگوں نے ستم کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہے، جن لوگوں نے دین مبین اسلام کو اپنایا ہے، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے، ان کا نتیجہ کیا ہوا اور کیا ہے۔ دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں ٹریولنگ کرو، کم از کم نکلو اور اپنے گھر سے باہر ٹائم پاس کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے، پیسہ ہے تمہارے پاس، ٹائم پاس کرنے کے لیے نکلو، جرنی کرو، سفر کرو، ٹریولنگ کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو کبھی نہ بھولنا، ہر مقام پر، ہر قدم پر تمہارے لیے ایک نصیحت ہے،
تاریخ میں بھی نصیحت ہے، گزشتہ امتوں کی تاریخ میں بھی تمہارے لیے نصیحت ہے۔ سیریا جانا، اللہ پر تبارک و تعالی ہم سب کو روضہ حضرت زینب و حضرت سکینہ کی زیارت نصیب کرے اور دشمنان اسلام کو جلد از جلد نیست و نابود کرے۔ قرآن کہتا ہے جاؤ سیریا جاؤ، اور وہاں پر جانے کی مثال میں دے رہا ہوں، تو وہاں پر جانے کے بعد دیکھو جو لوگ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، جن لوگوں کے پاس پاور تھا، جن لوگوں کے پاس حکومت تھی، جن لوگوں کے پاس ملٹری تھی، جن لوگوں کے پاس گورنمنٹ تھی، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو تاریخ میں لے جاؤ، 1400 سال پہلے اسی دربار میں ایک 4 سالہ بچی تھی جس کے بازوؤں میں رسن تھی، جس کے سر پر ردا نہیں تھی، جس کے رخساروں پر تماچے لگے ہوئے تھے، پشت پر تازیانے تھے، صحیح طریقے سے وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس نے چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ اس کا نتیجہ اور اس کی عاقبت دیکھو، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس کا انجام دیکھو۔ اس کی قبر کا نشان نہیں ہے جس نے ظلم ڈھایا تھا، لیکن جس نے صبر کیا تھا۔ ایک عالی شان روزہ ہماری نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ یہ ایک منظر انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہے، ایک منظر اور ایک سوچ اس سفر کے بعد انسان کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے، جس کی طرف جوش ملی آبادی نے کہا تھا، بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سن 4 سال کا تھا، رسن بستا تھا، آج اس کا روزہ عالی شان، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے علماء وہاں جاتے ہیں تو علماء اپنا امامہ اتار دیتے ہیں، بادشاہ اپنا تاج اور سر سے کراؤن اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچی کا مقام دیکھیے۔ پروردگار کہتا سیرو فی الارض، اتنا ہی نہیں، پروردگار شوق دلاتا ہے، تم نکلتے کیوں نہیں، تم سفر کیوں نہیں کرتے، تم گھر سے کیوں نہیں نکلتے، اور نکلو تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو اور تمہیں نتیجہ حاصل ہو۔ بعض علماء کرام نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا، پروردگار عالم نے انبیاء سے بھی کہا ہے کہ تم نکلو، حضرت موسیٰ سے کہا نکلو، شاید ہمارے خاص بندے سے تمہاری ملاقات ہو جائے اور تمہیں وہ دولت ملے جس دولت کو تم تلاش کر رہے ہو، وہ علم کی دولت ہے۔ کچھ لوگ انبیاء سے اللہ نے کہا نکلو چلو، کچھ انبیاء کو اللہ نے بلایا آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ نشانیاں کیا ہیں، ہم تمہیں دکھاتے ہیں آیات کا ہے۔ پروردگار عالم نے شوق بھی دلایا، نمونہ بھی پیش کیا، اور ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام سے منسوب ہو سکتا ہے آپ سوال کریں ٹریولنگ کا، جرنی کا فائدہ کیا ہے، کیا بینیفٹس ہمیں ملیں گے۔ ایک جو اشارہ کیا قرآن مجید نے، عبرت ملے گی انسان کو، نصیحت ملے گی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی سفر کے بہت فائدے ہیں، بہت بینیفٹس ہیں۔ مولا کائنات سے منسوب یہ شعر ہے کہ جو لوگ تغرب عن الاوطان فی طلب العلا سافر ففی السفر خمس فوائد، اگر جو لوگ بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی میں چینجز لانا چاہتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں سفر کرو، سفر میں کم سے کم تمہارے لیے 5 فائدے ہیں۔ آج کے بعد اپنے ذہن میں ایک سفر تو ہمارے لیے واجب ہے، زندگی میں جانا ہی ہے، اور ایک سفر مستحب ہے، مستحب موقت ہے۔ واجب سفر ہے حج کا کہ ہمیں جانا ہی ہے جن کے پاس سہولتیں استطاعت ہیں، اور ایک سفر ہے کربلا اور زیارتوں کا جو مستحب موقت ہے کہ انسان جائے اور وہاں سے عبرت حاصل کر کے لے آئے۔ تو مولا کائنات فرماتے کم سے کم 5 فائدے سفر میں ہوں گے۔ ایک پہلا فائدہ جس کی طرف مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں تفرج ہم، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک جگہ رہتے رہتے آدمی تھک جاتا ہے، غم اسے گھیر لیتا ہے، بوریت کا احساس کرتا ہے، یا آج کی زبان کی اصطلاح میں کہوں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، سٹرس اس پہ سوار ہو جاتا ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں گھر سے نکلو، گھر سے نکلو، سفر کرو۔ کیا ہوگا فائدہ؟ غم تم سے دور ہو جائے گا،
پریشانیاں تم سے دور ہو جائیں گی۔ انسان تھوڑا بہت پریشان ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے، جتنا بند ہو جائے گا اتنا اور پریشان ہوگا۔ مولا کائنات کہتے ہیں جگہ بدل ڈالو، شہر بدلو، گاؤں بدلو، نکلو باہر تاکہ تمہارا غم تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤ۔ ایک جگہ بیٹھے رہو گے تو وہ غم اور بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے غم دور کرنا ہے تو اللہ کی پچھلی نعمتوں کو یاد کرو۔ سورہ زحا میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اگر ڈپریشن سے اپنے آپ کو نجات دلانا چاہتے ہو، سٹرس سے اپنے آپ کو نجات دلانا چاہتے ہو، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ گھر سے نکلو، غم دور ہوگا، ڈپریشن تمہاری زندگی سے دور ہوگا۔ اور دوسرا نسخہ جو قرآن کہہ رہا ہے پچھلی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب تم بچے تھے، جب چل رہے تھے، جب تمہاری تربیت ہو رہی تھی تو پروردگار عالم نے تمہیں سہارا دیا، تمہیں ہمت دی، تمہیں طاقت دی، تمہیں سپورٹ عطا کیا۔ علم یجد کا یتیما فآوا، سورہ زحا میں جب بچے تھے اے رسول ہم نے تمہاری مدد کی، جب تمہیں مال کی ضرورت تھی تو ہم نے تمہاری مدد کی، جب ہدایت کی ضرورت تھی تو ہم نے تمہاری مدد کی۔ پچھلی نعمتوں کو یاد کرو، لسٹ ہے نعمتوں کی، ان نعمتوں کو یاد کرتے چلے جاؤ، تمہارے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا، ایک نئی قوت پیدا ہوگی، ایک نیا حوصلہ پیدا ہوگا۔ صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے، تم یتیم تھے تو ہم نے تمہاری مدد کی، چلو اب تھوڑا یتیم کی بھی مدد کر دو۔ اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث، تم لٹاتے چلے جاؤ، پروردگار عالم تمہاری زندگی میں خوشیاں عطا کرتا چلا جائے گا، تمہاری زندگی میں خوشیاں عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ تفرج و ہمن بڑا خوبصورت لفظ ہے جس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا۔ آج ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا بچہ اگر گھر میں اکیلا رہتا ہے کہ ہم اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ ہماری زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے، اتنی بزی ہو چکی ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے آج کی دنیا میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ بور ہو جاتا ہے، غم اس پہ طاری ہو جاتا ہے، اس غم سے نکالنا چاہیے۔ ہم لوگ دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں اس پہ سایہ ہو گیا ہے، اس پہ جن سوار ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، نہ سایہ ہوا ہے نہ کوئی جن سوار ہوا ہے، وہ غم میں مبتلا ہے، اس کو لے کر باہر نکلو، سارے جن بھی بھاگ جائیں گے، سارے سائے بھی بھاگ جائیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، اس میں جانا نہیں چاہتا تھا میں، لیکن بات آ گئی۔ تفرج و ہم میں نکل جاؤ، نکلو تو فرج ہے، نکلو تو کامیابی ہے، نجات ہے، پہلا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں واقتصاب معیشت، ایک گاؤں میں تجارت کے راستے ختم ہو گئے، بند ہو گئے، کوئی دروازہ کھلا نظر نہیں آتا، تجارت کا، بزنس کا، کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ سارے دروازے بند نظر آتے ہیں۔ کیا کریں؟ پریشان ہو جائیں، ہاتھ پھیلا دیں، اپنی مجبوری کا اظہار کریں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں چلو گھر سے باہر نکلو، شاید تمہارا رزق اس وطن میں نہ ہو، چاہے رزق تمہارا دوسرے وطن میں رکھا ہوا ہو، چاہے رزق ممکن ہے رزق تمہارا دوسرے شہر میں ہو، یا ممکن ہے رزق تمہارا دوسری جگہ پر ہو، یا دوسرا جاب بدل کر دیکھو، کام بدل کر دیکھو، ممکن ہے تمہارے لیے نجات کے سامان اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کر سکتا ہے۔ واقتصاب معیشت یعنی تمہیں نئے راستے کھلے ہوئے نظر آئیں گے، جب دیکھو گے تو پتہ چلے گا میں کون سے راستے کو انتخاب کر سکتا ہوں۔ اور تیسرا فائدہ مولا کائنات فرماتے ہیں میرے عزیزو وعلم، اگر سفر کرو گے، گھر سے نکلو گے، تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، تمہاری نالج بڑھے گی۔ ہسٹری کا مطالعہ کر اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ کی آیات کو، تو آہستہ آہستہ تمہارا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا سفر کرو گے، جتنی ٹریولنگ کرو گے، اتنا ہی انسان کا علم بھی بڑھے گا۔ اگر اس نیت کے ساتھ انسان گھر سے نکلے مجھے کچھ سیکھنا ہے، تو ہر لمحہ انسان کو کچھ نہ کچھ سبق دیتا ہوا نظر آئے گا، ہر قدم انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے، انسان کا علم یقیناً بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَآدَابُ، یہاں پر تھوڑی دیر رکنا پڑے گا مجھے۔ نئے نئے اخلاق تمہیں سیکھنے کو ملیں گے، نئے نئے لوگوں کا انداز زندگی گزارنے کا تمہیں دیکھنے کو ملے گا۔ جب ہم ایک وطن میں رہتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ میں زیادہ آپ کے ذہنوں پہ زور دینا نہیں چاہتا، کبھی کبھار میں اپنے لیے مثال دے دوں، میں اپنے لیے سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا ماتمی کوئی نہیں ہے،
مجھ سے بڑا حسین کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جب اربعین کی زیارت کے لیے عراق پہنچا، جب ہم چل رہے تھے نجف سے کربلا کی طرف، ہر قدم پر جب میں نے ان کی مہمان نوازی دیکھی، ان کا خدمت کرنے کا انداز دیکھا، ان کی عزاداری برپا کرنے کا سلیقہ دیکھا، یقین مانیے عزیزوں، میں دل کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار میں کہاں اور یہ کہاں ہے، میں کہاں ہوں یہ کہاں ہے۔ ان کی ہاسپٹیلٹی دیکھو، ان کی مہمان نوازی دیکھو، دل اپنا دل نکال کر وہ لوگ اب ہماری خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا جو میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا میں بڑا عزادار ہوں، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کیا ملے گا مجھے؟ آداب و تمہیں اخلاق ملیں گے، نئی زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے گا، چاہے مسلم کنٹریز میں جاؤ چاہے نان مسلم کنٹریز میں جاؤ، ان کی زندگی کے درمیان ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، کہیں نہ کہیں تمہیں ایسا سبق ملے گا جو تمہاری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ ایک اچھا برتاؤ، ایک اچھا سلیقہ، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ممکن ہے، میرے لیے زندگی کو بدلنے والا طریقہ بدل جائے، انسان کی زندگی وہیں سے بدل جاتی ہے۔ دور سے دیکھتا ہے انسان تو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، جب جائے گا اخلاق اچھا نظر آئے گا، انسان کو آداب نظر آئیں گے، ان کے اٹھنے کا انداز، ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے بات کرنے کا سلیقہ انسان پسند آتا ہے، تو انسان کی زندگی کو پتہ چلتا ہے مجھے بہت کچھ ابھی سفر کرنا ہے، بہت کچھ آگے بڑھنا ہے، میں بہت پیچھے ہوں۔ انسان کے اندر تواضع پیدا کر دیتا ہے یہ سفر، اور یہ ٹریولنگ انسان کو لائف چینجنگ بن سکتا ہے۔ ایک اخلاق اور ایک آداب کا طریقہ، مولا کائنات فرماتے جاؤ دیکھو ان کے آداب، اچھی چیزوں کو اٹھا کر لے آؤ، ویسٹ جاؤ یا ایسٹ جاؤ کوئی پابندی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جاؤ تو چیزوں کو، اپنی اچھی چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے ان کی اچھی چیزوں کو اٹھا کر لے آؤ، ان کی اچھی چیزوں کو اٹھا کر، اپنی اچھی چیزوں سے کمپرومائز مت کرو، اپنی اچھی چیزوں کو ترک نہ کرو، اچھی چیزوں کو بڑھاتے چلے جاؤ، اگر وہاں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے اس کو اٹھا کر لے آؤ، اس کو اپنے اچھی چیزوں سے ملاؤ، تو دیکھو تمہاری زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے کہا ہے کہیں پر جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے، جس ملک میں جانا چاہتا ہے جاؤ، پیغمبر اسلام نے کہا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، چاہے تمہیں چائنا ہی جانا پڑے جاؤ، چائنیز کے سامنے یہ حدیث کی تلاوت کرو گے تو وہ خوش ہو جائے گا اور کہے گا ہم تمہارے رسول نے ہمارے ملک کا نام لیا۔ باقی ایک مثال ہے، چائنا جاؤ، کیوں جاؤ؟ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی بارڈرز نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تمہارے سفر سے زیادہ، تمہاری ٹریولنگ سے زیادہ جو چیز اہم ہونا چاہیے تمہاری زندگی میں، تمہارا ایمان ہے، تمہارا دین ہے، تمہارے اسلامی ویلیوز ہیں، ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو۔ وہ ملک تمہارے لیے بہترین ملک ہے جو تمہارے ایمان کو پروٹیکٹ کرے، تمہارے اسلامی اقدار کو پروٹیکٹ کرے۔ اگر میرے ایک سفر سے، ایک جرنی سے میرے اخلاق اور ویلیوز میرے ہاتھوں سے چھن جائیں گے، اسلام وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر یقین نہیں آتا تو آپ اٹھا کر دیکھیے آیت اللہ سستانی مدثر اللہ العالی کی جو کتاب ہے جنہوں نے ویسٹ میں رہنے والوں کے لیے لکھی ہے، اس میں جو پہلا ٹاپک ہے یہی ہے مائیگریشن ٹورڈز دا نان مسلم کنٹریز۔ نان مسلم کنٹریز میں جاؤ، وہاں ہجرت کرے گا انسان، وہاں پر دیکھو تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان ہاتھ سے جا رہا ہے واپس آ جاؤ، اگر اسلامک ویلیوز کو نقصان پہنچ رہا ہے تمہیں ٹھہرنے کی وہاں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں سب سے قیمتی چیز، یا نہیں، میرا سب سے بڑا کیپٹل، میرا سب سے بڑا سرمایہ میرا ایمان ہے۔ اگر اس میں کمی آ رہی ہے تو پھر میں ساری دنیا کی دولت کما لوں اسے پورا نہیں کر سکتا۔ وہاں سے اچھی چیزیں مل رہی ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہو، جاؤ، کچھ چیزیں لینے کے لیے جاؤ اور کچھ چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جاؤ۔ اگرچہ افسوس ہوتا ہے آج کی دنیا میں مسلم کنٹریز سے جو بچے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، کچھ لوگ مجبوری کے طور پر جا رہے ہیں، گھر سے ان کو نکالا گیا، مارا گیا۔ یہ مسلمان ملکوں کی سب سے بڑی آج ٹریجڈی ہے کہ سمندر میں بچے ڈوب رہے ہیں، سمندر میں مسلمان غرق ہو رہے ہیں، کوئی روہنگیا مسلمان نکل رہے ہیں، سیرین بچے نکل رہے ہیں۔ یہ سوالیہ نشان ہے مسلمانوں کے بیہیویئر پر اور مسلمانوں کے طریقے زندگی گزارنے کے طرز اور طریقے پر انسان کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ یہ ہماری آج کی مجبوری ہے۔ اگر سارے اسلامی ممالک بیدار ہونا چاہے، اگر وہ بیدار نہ ہو تو یقین مانیے تو ان چیزوں
چیزوں کے ذریعے سے جو سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں، وہ اسلام پر سوال اٹھاتے ہیں. تو مولا کائنات فرماتے ہیں آداب سیکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ نکلو، اپنے گھر سے نکلو، مختلف آداب کو دیکھو. جب واپس آؤ گے تمہاری زندگی بدل جائے گی. ورنہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ اسمارٹ سمجھتا ہوں، عالم سمجھتا ہوں. نکلوں گا تو پتہ چلے گا. چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں، کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو اسمارٹ تو نہیں، اوور اسمارٹ سمجھتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایک شہر میں نوجوان گیا تو دیکھا کہ وہاں پر بورڈ پر لکھا ہوا تھا ہم یہاں پر شادیاں کراتے ہیں. میٹرومونیل آفس تھی، دفتر تھا. وہاں ایک نوجوان لڑکا گیا اور جانے کے بعد کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا بسم اللہ اندر لائیے، تشریف لائیے. نام لکھوا لیا اس کا اور ایڈریس پتہ پوچھا تو کہا اندر داخل ہو جائیے. تو وہ لڑکا اندر داخل ہوا تو وہاں آپشنز رکھے ہوئے تھے. کہا کس قسم کی تمہیں لڑکی چاہیے، گھر میں رہنے والی لڑکی یا کام کرنے والی لڑکی، تمہیں کون سا آپشن چاہیے؟ اس نے کہا مجھے گھر میں رہنے والی چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے مرد جو انہی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، گھر میں رہنے والی لڑکی. کہا پھر آگے بڑھیے. پھر ایک دوسرا دروازہ کھلا، آگے 2 آپشن رکھے ہوئے تھے، گھر میں کچن میں کام کرنے والی بیوی چاہیے یا باہر سے منگوا کے کھانے والی بیوی چاہیے. آدمی کہا نہیں کچن میں کام کرنے والی ہو. اس کے بعد پھر ایک دروازہ کھلا، خوبصورت چاہیے یا بدصورت تو نہیں کہوں گا، خوبصورت چاہیے یا چل جائے گی کوئی بھی. کہا نہیں مجھے خوبصورت چاہیے. اور سارے کئی دروازے کھلے، کئی دروازے کھلتے گئے. سسرال کا احترام کرنے والی لڑکی چاہیے، نہیں کرنے والی لڑکی چاہیے. کئی آپشن کے بعد ایک دروازے پہ قریب پہنچے اور اس کے بعد وہ دروازہ کھلا اور دروازہ کھلتے ہی دیکھا گیا کہ اس دروازے کے پیچھے ایک بڑا آئینہ اور مرر رکھا ہوا تھا. اور اس مرر کے اوپر لکھا ہوا تھا ذرا اپنا چہرہ بھی اس میں دیکھ لو. پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ذرا اپنا چہرہ بھی اس میں دیکھ لو. آپشنز مجھے ہزاروں چاہیے، جب میں اپنی باری آتی ہے تو میرے اندر میں کسی آپشنز کو تلاش نہیں کرتا. مجھے ایسے کنڈیشنل بیوی چاہیے جو میں چاہ رہا ہوں. بھئی کنڈیشنل شوہر بھی تو اسے چاہیے جو وہ چاہ رہی ہے. تو آپشن اگر میں تلاش کر رہا ہوں تو میں ابھی اپنے آپ کو ویسے ہی بناؤں جیسے میں آپشن کو ڈھونڈ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو میں اور اسمارٹ ہوں، جیسے میں چاہوں گا ویسے ہی ہوگا. نہیں، وہاں پر انسان کو آئینہ دیکھنا پڑے گا. آئینہ دیکھ لو پتہ چلے گا. تم جیسے ہو ویسے ہی انتخاب کرو تو اچھا ہے. زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہ کرو. وہ آداب انسان سیکھنے کو ملیں گے، علم ملے گا، آداب ملیں گے. اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں وہ صحبت و ماجدی. کبھی کبھار سفر میں، کبھی کبھار جرنی میں، ٹریولنگ میں انسان کو یہ خوبصورت اور ایک سمجھدار اور ایک انٹلیکچوئل فرینڈ ملے گا، دوست ملے گا جو تمہاری زندگی کو ممکن ہے بدل ڈالے. تمہاری زندگی کو ممکن ہے وہ چینج، اس لیے کہ دوستی بھی انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے، انسان کی زندگی کو چینج کر سکتی ہے. مولا کائنات نے ان 5 صفتوں کی طرف اشارہ کیا، 5 فائدوں کی طرف اشارہ کیا کہ گھر سے نکلو تو تمہیں 5 فائدے ضرور ملیں گے. عبرت کے ساتھ یہ 6 فائدے ہو گئے. اس کے بعد بعض روایتوں میں ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ کچھ فائدہ نہ ہو، نہ علم کا فائدہ ہو، نہ آداب کا ہو، نہ رزق کا ہو، نہ دوستی کا ہو، نہ غم دور ہو. مولا کائنات فرماتے کچھ بھی فائدہ نہ ہو. دوسری حدیث میں کچھ بھی فائدہ نہ ہو تو کم از کم تمہاری عقل تو بڑھ جائے گی. تم لوگوں کے مشورے لوگے، لوگوں کے ایڈوائزرز لوگے، لوگوں سے ملاقات کرو گے، تمہاری عقل تو بڑھ جائے گی. اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا فائدہ چاہیے. انسان کے جوہر کھلیں گے، انسان دیکھنے لگے گا، انسان پہچاننے لگے گا، انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو لہٰذا سفر کی دین مبین اسلام میں تاکید کی گئی ہے. لیکن سفر سے بڑھ کر جو مرحلہ ہے میرے عزیزو، وہ مرحلہ ہے ہجرت کا. ہجرت یعنی کیا؟ وہ بھی سفر ہی ہے، وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. لیکن سفر اور ہجرت میں ایک نازک سا فرق یہ ہے کہ سفر میں کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ممکن ہے بغیر مقصد کے انسان گھر سے نکل جائے، لیکن ہجرت میں مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے. ہجرت میں ہدف کا ہونا بہت ضروری ہے. چاہے مادی ہجرت ہو یا معنوی ہجرت ہو. یا مادی ہجرت یعنی انسان کا جسم ہجرت کرتا ہے، مہاجر بنتا ہے، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. یا معنوی ہجرت ہے جو اسپریچول ہجرت ہے، اس کی طرف بھی روایتوں میں تاکید کی گئی ہے کہ انسان ہجرت کرے. الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں. یہ معنوی ہجرت کیا چیز ہے؟ ہجرت جو سفر میں مقصد ہو تو مادی ہجرت ہو جاتی ہے. انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور مقصد کے تحت اپنے ایمان کو بچانے
کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی ویلیوز کو بچانے کے لیے انسان ہجرت کرتا ہے۔ دوسرا معنوی ہجرت جو آج کی شب میں آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں وہ یہ کہ انسان ٹریولنگ نہیں کرتا ہے معنوی ہجرت میں، اسے جگہ سے جگہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، پلیس ٹو پلیس جانے کی ضرورت نہیں ہے، شہر سے شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کنٹری سے کنٹری جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ ہجرت کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے یہاں پر ہجرت کر سکتے ہیں۔ اپنے ذہن میں ایک پلان بنائیں کہ مجھے یہاں سے یہاں تک جانا ہے، اسی کا نام معنوی ہجرت ہے۔ کیسے سفر کریں گے آپ ذہن میں؟ میری زندگی میں ایک ایسی عادت ہے جو مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے، میرے گھر والوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے بنام ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام میں ذہن میں یہ ارادہ کر لیتا ہوں، پکا ارادہ، مضبوط ارادہ کر لیتا ہوں کہ آج کے بعد میں وہ عادت چھوڑ دوں گا جو میری زندگی اور میرے گھر والوں کو پریشان کر رہی ہے۔ اس بری عادت سے نکل کر اچھی عادت کی طرف جانے کا نام ہے معنوی ہجرت۔ اس بری عادت سے نکل کر اچھی عادت کی طرف جانا ہے معنوی ہجرت۔ میں ایک عادت چھوڑ دوں گا، میں ایک بری عادت چھوڑ دوں گا، ایک بری صفت جو میری زندگی میں سب کو پریشان کرتی ہے، مجھے پریشان کر رہی ہے، دوسروں کو پریشان کر، میں جھوٹ بولتا ہوں، چھوڑ دوں گا آج اس مجلس کے صدقے میں اس کو میں چھوڑ دوں گا اور جھوٹ سے نکل کر سچ کی طرف آؤں گا۔ میرا ذہن سفر کر رہا ہے، جرنی کر رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے اس صفت سے اس صفت کی طرف، اسے کہتے ہیں معنوی ہجرت۔ کیا ہم ایک ارادہ بنا سکتے ہیں؟ میں تھوڑی دیر، ایک سیکنڈ کے لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں اپنے لیے اور سب میرے نوجوان جو بچے ہیں، کبھی کبھار انسان کو ایک عادت بہت پریشان کرتی ہے، کبھی جھوٹ، کبھی غصہ، کبھی آپے سے باہر ہو جانا، کبھی چلانا، کبھی ماں باپ کے سامنے چلانا یا ان کو جواب دینا، کوئی بھی عادت ہو سکتی ہے۔ انسان اس عادت کو چھوڑ کر ایک اچھی عادت کی طرف آ جائے، اس کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسے معنوی ہجرت، اسے در حقیقت مہاجر کہتا ہے قرآن۔ جگہ بدلنے کا نام نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جگہ بدل جاتے ہیں پھر بھی نہیں بدلتے، گاڑی بدل لیتے ہیں پھر بھی نہیں بدلتے، لباس بدل لیتے ہیں پھر بھی نہیں بدلتے۔ کیوں نہیں بدلتے؟ اس لیے کہ وہ خود بدلنا نہیں چاہتے، تو وہ کبھی بدلیں گے نہیں۔ خود نہیں بدلنا چاہتے تو بدلیں گے نہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے 2 سیکنڈ اب اپنے ذہنوں کو لے جائیے، اگر میری زندگی میں ہے، اگر نہیں ہے تو ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف۔ واجبات انجام دے رہا تھا تو آج سے میں وعدہ کروں گا ابو الفضل عباس کے علم کے سائے میں مستحبات کی طرف بھی آؤں، ایک صفت سے، اچھی صفت سے ایک اور برتر صفت کی طرف انسان اپنے ذہن ہی میں ٹریول کر سکتا ہے، ہجرت کر سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں معنوی صفت، جو انسان کی زندگی کو بدل دے گی۔ یہ صفت میری ماں بہنیں بھی سنے اس جملے کو، انسان کی زندگی کو بدل دیتی، خوبصورت ماحول بن جائے گا۔ اگر محرم کے بعد، 10 محرم کے بعد اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ آپ نے اس سال عزاداری سے کیا ملا حاصل کیا، بس ایک جملہ کہہ دیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو بدل لیا۔ یہ ہے در حقیقت میرے عزیزو انقلاب کربلا کا سبق۔ اگر کربلا کو آپ ثواب کی نگاہوں سے دیکھو گے، ہر لمحہ دامن ثواب سے بھر جائے گا۔ اگر انقلاب کی نگاہوں سے دیکھو گے، زندگی بدل جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ اپنے گھر والوں کو میسیج کر رہے ہیں کہ میں آج سے یہ عادت چھوڑ رہا ہوں، تو وہاں سے بھی کوئی میسیج آ گیا ہوگا۔ تو ہجرت مادی اور ہجرت معنوی، معنوی ہجرت میں انسان کی بلندی ہے، مادی ہجرت میں انسان کی ترقی ہے۔ میں ہجرت کا موضوع کہاں تک لے آیا؟ دیکھیں دین مبین اسلام میں ہمارے پاس تاریخ اسلام میں 2 ہجرتیں ہیں۔ ایک ہجرت حضرت جعفر طیار نے کی حبشہ کی طرف، اور ایک ہجرت پیغمبر اسلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے۔ اس ہجرت میں دیکھیے گا کس طرح فضیلتوں کا سمندر پروردگار عالم نے اس ہجرت کی شب اور شب ہجرت ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ وہاں ہجرت معنوی بھی ہے اور ہجرت مادی بھی ہے۔ رسول ہجرت مادی کر رہے ہیں، ایک شہر سے
دوسری شہر کی طرف جا رہے ہیں اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام معنوی ہجرت کر رہے ہیں. بستر پر سوتے سوتے مولا کائنات اپنے نفس کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قیمتی ہو جائے. میں بتاؤں گا سنت اور سیرت رسول پر عمل کرنا کسے کہتے ہیں. پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے عزیزو یہاں سے ہماری مجلس کا سفر شروع ہوتا ہے. مولا کائنات سے فرمایا یا علی مجھے ہجرت کا حکم ہے, مدینہ جانے کا حکم ہے, میں گھر سے نکل رہا ہوں, کیا تم میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ کیا تم میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ مولا کائنات شجاعت جس ذات پر ناز کرے اس کا نام ہے علی. بعض ہمارے علماء کہتے ہیں شجاع بھی مولا کائنات کے لیے لفظ ہلکا سا لگتا ہے. مولا کائنات عادل نہیں, شجاع نہیں, سخی نہیں. مولا کائنات عین شجاعت اور عین عدالت اور عین سخاوت ہے. وہاں سخاوت آ کر ختم نہیں ہوتی ہے, وہاں سے سخاوت شروع ہوتی ہے. یا صفات نے علی کا قد نہیں بڑھایا ہے, علی نے صفات کا قد بڑھا دیا ہے. صفات کا قد علی نے بڑھایا ہے. علی کی ذات کے قریب آ کر صفات نے آبرو پائی ہے. ہم ان اماموں کو مانتے ہیں جنہوں نے صفات کو آبرو دی ہے, صفات کو عزت دی ہے. ہم ایسے ویسوں کو نہیں مانتے آج صفت دے دیں کل واپس لے لیں. افغانستان کے پہاڑیوں میں چھپنے والے کو امیر المومنین کہہ دیا. جب ملا ہی نہیں کئی دنوں بعد یا کئی مہینوں بعد خود امت نے واپس لے لیا. ہم نے ایک کو امیر المومنین کہا, 1400 سال گزر گئے کہ وہ صفات کو اتنا بلند کیا, کل بھی امیر المومنین تھا, آج بھی امیر المومنین. چمن چمن گلی گلی شہر شہر گلی گلی پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کیسے کیا جاتا. شجاع انسان تھے. اے علی میرے بستر پر سو جاؤ گے تو مولا کائنات کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ سو جائیے, میں آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں. کتنے کفار آئیں گے, کتنے مشرک آئیں گے, 40 آئیں گے, 400 آئیں گے. علی نے جب بچپن میں رسول کی حفاظت کی ہے تو کیا جوانی میں حفاظت نہیں کر سکتے؟ شجاعت کا اپائے کرتا یا رسول اللہ آپ سو جائیے, میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں, میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا. لیکن علی بتا رہے ہیں کہ سنت پر عمل کسے کہتے ہیں. کیا رسول کی زبان سے نکلا تھا لفظ سو جاؤ گے تو علی نے اپنی شجاعت کو رسول کی اطاعت پر ایسا قربان کیا کہ لفظ کو بدلنے بھی نہ دیا, لفظ کو بدلنے نہیں دیا. یہ نہیں کہ آپ شجاعت کا لفظ پھر رسول کی زبان پر آئے. کیا علی میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ پیغمبر مولا کائنات نے اپنی شجاعت کو رسول کی اطاعت پر قربان کیا. اسے کہتے ہیں معنوی ہجرت. ایک طرف شجاعت تھی, دوسری طرف اطاعت کا تقاضا تھا. نیام میں تلوار رکھی, کہا اے رسول یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا ہے تو یہ علی آپ کے بستر پر سو جائے گا. اور ایسا سوئے کہ خود مولا کائنات کہتے ہیں ایسی نیند مجھے اس رات پیغمبر اسلام کے بستر پر آئی, ویسی نیند کبھی نہیں آئی تھی. اطمینان تھا, سکون تھا, بڑی ہی اطمینان سے سو گئے. کیسے بڑے اطمینان سے سو گئے؟ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بچوں سے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, اطمینان کی نیند چاہتے ہو یا اطمینان کی زندگی چاہتے ہو, رسول کی سیرت کے سائے میں چلتے چلے جاؤ, اطمینان خود بخود نصیب ہوتا چلا. کہیں اور اطمینان ملنے والا نہیں ہے, کہیں اور سکون ملنے والا نہیں ہے. اطاعت میں سکون ہے, اطاعت میں سکون ہے. جتنا پیروی کرتے جاؤ گے سکون ملتا چلا جائے گا. مولا کائنات سو گئے. علامہ اظہر حسین زیدی صاحب قبلہ خطیب گزرے ہیں پاکستانی, تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا علی بستر پر سو گئے. اسلام یہ دیکھ لے کہ اس شب ہجرت علی کا سونا اسلام کے لیے سونا بن گیا. لفظ اس میں پہنچا نہیں پہنچا. علی کا سونا اسلام کے لیے سونا بن گیا. واقعی وہ گولڈ بن گیا نا اسلام کے لیے. سونا سونا ہے
اور علی کا سونا گول بن گیا. پیغمبر مولا کائنات پیغمبر اسلام کے بستر پر سو گئے, جس کی طرف جوش ملی آبادی اشارہ کرتے ہیں. میرے عزیزوں توجہ کا طالب ہوں, یہ فضائل کا رخ ہے. آج کی شب کچھ فضائل کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. جوش ملی آبادی کہتے ہیں جس روز مدینے کو سدھارے تھے پیمبر, اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر. بھائی بھائی کے کام آیا. رشتہ داریوں سے کٹو گے تو دنیا تمہیں سکون سے جینے نہیں دے گی. بھائی بھائی کے کام آتا ہے, رشتہ دار ایک دوسرے رشتہ دار کے کام آتے ہیں, بہن بھائی کے کام آتی ہے, بھائی بہن کے کام آتا ہے, باپ بچوں کے کام آتے ہیں, بچے ماں باپ کے کام آتے ہیں. رشتہ داروں سے کٹو گے تو کوئی تمہیں سکون دینے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں, جو رشتے کنیکشن کے رشتے ہوتے ہیں, وہ رشتے تمہیں ساتھ دیں گے, آج نہیں تو کل ساتھ دیں گے. اپنے ہاتھ کو ان کی مدد سے, ان کے سپورٹ سے کبھی نہ روکنا. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ایک ہاتھ کو تم نے روک لیا, تم سمجھ رہے ہو تو ایک ہاتھ کو روک لیا ہے, 40 ہاتھوں سے تم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے, دور کر لیا ہے. رشتے کام آتے ہیں, رشتے سپورٹ کرتے ہیں, ان میں کئی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں. تم خود آگے بڑھو, پریشانیوں کو ختم کرو, دوریوں کو ختم کرو. ہمارے یہاں عظمت رشتہ داروں کی ہے کہ جس روز مدینے کو سدھارے تھے پیمبر, اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر. ہر چند کے تیغوں کی چمکتی سرے بستر, سوتا تھا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر. دنیا میں کوئی ایسا جری ہو نہیں سکتا جس طرح یہ سوئے تھے کوئی سو نہیں سکتا. جس طرح یہ سوئے تھے کوئی سو نہیں سکتا. جس طرح یہ سوئے تھے کوئی سو نہیں سکتا. رک کر ایک جملہ کہہ دوں, جب علی کی نیند کا جواب نہیں ہے تو علی کے سجدوں کا جواب کہاں سے آ سکتا ہے؟ علی کا نیند کا جواب بھی تم نہیں لا سکتے, اس کے سجدے کا جواب تو سجدہ ہے. سجدے تو سجدے ہیں. یہاں پر کیا بھائی چارہ ہے جی, بھائی بھائی کے کام آیا. رشتہ داریوں کی قیمت ہوتی ہے. میں اس سے پہلے کے مصائب میں جو ایک جملہ کہہ دوں, آج بھی ہمارے یہاں ماحول ہے, کبھی کبھار ہوتا نا مظاہر محبت, جو سمبلس آف لو ہیں, یہ علم اور مشق, ان میں ایک پیغام ہوتا, پیغام چھپا ہوتا. ایک پیغام میں نے پچھلی مجلس میں کہا تھا, اس میں وفا چھپی ہوئی ہے علم میں. عطر کی خوشبو بھی سونگنا اور اس سے وفا کی خوشبو بھی سونگنا, اس میں لائلٹی کی خوشبو بھی سونگنا. اور آج ایک سبق, شکریہ, علم سے خوشبو وفا بھی سونگنا. اور آج ایک اور پیغام دے دوں, علم کے سینے پر ایک مشق ہم باندھ دیتے ہیں. یہ مشق بندھی ہوئی بتا رہی ہے کہ رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں. ان کے بدن الگ الگ تو ہو سکتے ہیں, ایک کربلا میں ہے اور ایک سیریا میں ہے, لیکن دونوں میں کنیکشن مضبوط. آج بھی دوریاں ہو جانے سے آدمی دور نہیں ہو سکتا ہے. رشتے کبھی دور نہیں ہو سکتے, ان کو انسان توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے, وہ ٹوٹتے نہیں ہیں, ہے نہیں. بھائی بھائی کے کام آ گیا. ہم سمجھتے ہیں دنیا ترقی کر گئی ہے, ہمارے فنگر ٹپس پہ ساری دنیا ہے, گلوبل ولیج کی باتیں ہوتی ہیں. دوریاں کہاں ہیں, جہاں بھی رہے آدمی بات کر سکتے ہیں, ہم ان کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے ایکشنز کو دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو کالنگ ہمارے پاس ہے, ویڈیو کانفرنسنگ ہمارے پاس ہے. پتہ نہیں کسی سوشل نیٹ ورک کا نام لینا نہیں چاہتا, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. ہم قریب ہو گئے, دور کہاں ہیں. لیکن نہیں, قریب ہو کر ہم اتنے دور ہو گئے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں لوگ جو رہتے ہیں ان کے یہاں آج رات میں کھانا ہے کہ نہیں ہے. میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو آج رات بھوکا سو رہا ہو. دور بہت قریب ہو گئے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, چاند پر جانے کی باتیں کرتے ہیں, مارس میں گھر بنانے کا ذکر ہوتا ہے, لیکن پڑوس والے کی ہمیں خبر, اپنے رشتہ داروں کی ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے. بھائی چارہ کی بہت ضروری ہے میرے عزیزوں. دوریاں تو آپ پہل کیجئے گا, وقت نہیں ہے میرے پاس, میں تفصیل میں جانا چاہ رہا تھا اس میں. پہل آپ کیجئے گا تو آپ بڑے ہو جائیں گے, آپ بڑے ہو جائیں گے. ایک سوری کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے, بڑے ہو جائیں گے آپ. تو دنیا ترقی کر گئی, دنیا قریب ہو گئی ہے, دنیا گلوبل ولیج میں بدل گئی ہے. اس کی طرف بھی ہمارے شعراء نے اشارہ کیا ہے. اب بھائی ہے کہ بھائی کو پہچانتا نہیں, ہم بھائی بھائی ہیں یہ کوئی مانتا نہیں, ایک دوسرے کو دوست بھی گردانتا نہیں.
ہم ایک کوکھ سے ہیں، کوئی مانتا نہیں، ماں ایک ہے، ہم جدا ہیں۔ ماں کہہ رہے میں ایک ہوں، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ماں کہہ رہے میں ایک ہوں، تم دو کیوں ہو گئے؟ ماں تو ایک ہے نا۔ ہم ایک کوکھ سے ہیں، کوئی مانتا نہیں، ارباب آشتی ہمتن جنگ ہو گئے، ہم جس قدر وسیع ہوئے تنگ ہو گئے۔ وسعت یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار سے ہمارے شہر پھیل گئے، ہمارے گھر پھیل گئے، ہمارے کام پھیل گئے، لیکن جب بات رشتہ داریوں کی آتی ہے ہم بہت چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر انسان خود غرضی کو قربان کرے، سیلفشنس کو قربان کرے انسان، وہاں پر انسان آئے، اس بات راز پر آئے جہاں پر شب ہجرت ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ مولا کائنات بستر پر سو گئے، بستر پر سونا یا مولا کائنات کا سونا بنا؟ کس طرح سونا بنا؟ رسول کی زندگی بچ گئی، ہے نہیں؟ رسول کی زندگی بچ گئی۔ رات بھر مولا کائنات بستر پر سوتے رہے، وہ سمجھتے رہے نبی سو رہے ہیں، تو رسول اپنا سفر طے کر گئے، رسول کی زندگی بچا گئے۔ رسول کی زندگی نہیں بچی، رسول کے زندگی کے ساتھ ساتھ دین بچ گیا۔ کبھی کبھار ہوتا نہیں، ایک آدمی مکمل دین بن جاتا ہے، ایک آدمی مکمل دین بن جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام اس وقت جو ہجرت کی شب ایک اکیلے تھے لیکن کمپلیٹ دین تھے، اگر قتل کر دیے جاتے خدا ناخواستہ دین ختم تھا۔ رسول نہیں بچے، دین بچ گیا تھا، دین کو بچا لیا، رسول کی ذات کو بچا لیا، مکتب کی آبرو کو بچا لیا، سب کچھ بچا لیا۔ ایک رات سو کر مولا کائنات احتمال تھا کہ آپ قتل کر دیے جاتے، جوانی کو قربان کیا آپ نے اور بچا لیا۔ جب اس منظر کو دیکھا رسول نے قصیدہ پڑھا، انتظار کیا، یا رسول اللہ مدینے میں داخل ہو جائیے۔ روایت کہتی ہے 3 دن پیغمبر اسلام نے انتظار کیا، جب تک علی آئے گا نہیں رسول مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ انتظار رسول کر رہے ہیں۔ آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزم ذکر علی کو سجایا۔ 2 فرشتوں سے پوچھا، جبرائیل و میکائیل سے، تم بھی دونوں بھائی ہیں، تم میں کون ہے کہ اپنی ایک عمر دوسرے کے لیے دے دے، 10 سال کی عمر دے دے، 15 سال کی دے دے؟ فرشتوں نے کہا پروردگار جتنے سال زندہ رہیں گے اتنے سال عبادت تو کریں گے۔ عبادت کو شوق تھا، قربانی کا جذبہ نظر نہیں آیا، ہے ہی نہیں قربانی کا، ان کے یہاں دل نہیں ہے، نفس نہیں ہے، تو پھر جذبہ قربانی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زمین پر جاؤ، دیکھو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی پر جان قربان کیے چین سے سو رہا ہے۔ تو ذمہ داری کیا ہے فرشتوں کی؟ پوری رات ذمہ داری کیا ہے؟ سجدوں کو چھوڑو، قیام کو چھوڑو، رکوع کو چھوڑو، زمین پر جاؤ، ایک علی کے سرہانے کھڑا ہو جائے، ایک علی کے پائنتے کھڑا ہو جائے، رات بھر علی کی حفاظت کرو اور علی کو مبارکباد دیتے رہو۔ اے علی تجھے مبارک ہو، تیرا ذکر اللہ آسمانوں پر کر رہا ہے۔ تیرا ذکر اللہ آسمانوں پر کر رہا ہے۔ رات ختم ہوئی، میں خلاصہ کر دیتا ہوں، مصائب کی طرف بھی جانا ہے مجھے۔ رات ختم ہوئی، لوگوں نے حملہ کیا گھر پر، مولا کائنات سے سوال کیا نبی کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں؟ مولا کائنات نے مسکرا کر جواب دیا ذمہ داری تو میری نہیں تھی، رات بھر پہرا دینے والوں کو معلوم کہ کون آیا اور کون گیا ہے۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ پیغمبر اسلام نے کچھ کنکریاں ان کے چہروں پر پھینکی اور اس کے بعد وہ گھر سے نکل گئے، رسول کو جاتے ہوئے وہ دیکھ نہیں پائے۔ ایک جملہ میں یہاں تک لانا چاہ رہا تھا، شاید ایک نیا جملہ ہو آپ کی خدمت میں۔ وہ جملہ یہ ہے، ابو جہل نے بڑھ کر کہا رسول نے ان نوجوانوں کو بہکا دیا ہے۔ پتہ نہیں یہ جملہ کہاں تک پہنچے گا، کہاں تک یہ پہنچے گا؟ رسول نے ان نوجوانوں کو بہکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے رسول نے تمہیں۔ یا مولا کائنات سے خطاب کر کے ابو جہل کہتا ہے محمد نے تمہیں بے وقوف بنا دیا ہے، نعوذ باللہ، محمد نے تمہیں نادان بنا دیا ہے۔ پتہ ہے مولا کائنات کا جملہ کیا تھا؟ جملے کو لے جائیے، آج کی مجلس کا تحفہ ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی آیات ولایت کتاب میں اس جملے کو نقل کرتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ محمد نے مجھے بیوقوف بنا دیا ہے؟ میرے پاس اتنی عقل ہے کہ کائنات کے سارے بے وقوفوں میں اگر تقسیم کر دی جائے
सब अक्लमंद हो जाएंगे फिर भी अली के पास वो अक्ल बची रहेगी। या अल्लाह। सारे बेवकूफों पर तकसीम की जाए, सब अक्लमंद हो जाएंगे फिर भी वो अक्ल अली के पास बच जाएगी। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने कहा लौ कानल अक्लो शख्सन या जिस्मन लकाना अली, अगर अक्ल की बॉडी होती तो उस अक्ल का नाम होता अली। उस अक्ल का नाम होता अली। हदीस भी है पैगंबर इस्लाम के हिकमत के 10 हिस्से हैं, विजडम के 10 पार्ट्स हैं, 10 किस्म की हिकमतें हैं, 9 हिस्से विजडम के अली के पास हैं। और कायनात में जितना विजडम बचा है वो एक हिस्से का सदका है। जितने लोग हैं कायनात में, कोई महदूद नहीं, कल के आज के और आने वाले जितने लोग हैं, जितनी विजडम बटी है, एक हिस्से वाली विजडम बटी है, 9 हिस्से अली के पास हैं। उस एक हिस्से में भी अली का शेर सबसे ज्यादा है। एक हिस्सा बटा है उसमें भी अली का शेर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह कि देखिए मौला का जिस इमाम को हम मानते हैं मेरे अजीजों, वो इमाम का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। हम बहुत नीचे खड़े होकर बात करते हैं, उसका मकाम बहुत बुलंद है। जुल्म जो किया मुसलमानों ने मौला कायनात की ज़ात पर, यह कि मौला कायनात की इतना मौला कायनात की शख्सियत को नीचे ले आए, गुफ्तगू करने लगे अली और मुआविया, अली और मुआविया। मौला कायनात नजरुल फरमाते हैं कितना बड़ा जुल्म है, एक शख्स को आप कंपेयर कर रहे हैं उससे जिसका मकाम बहुत नीचे है और दूसरे से जिसका मकाम बहुत बुलंद है। तुम कंपैरिजन में नहीं ला सकते, किसी के कंपैरिजन में तुम नहीं ला सकते। उसका मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। ये शब हिजरत के वाक़े में लिखा हुआ है, मौला कायनात ने कुर्बानियाँ दी हैं। और मीरास में मौला कायनात की जहाँ पर फ़ज़ाइल कमालात, जहाँ पर जायदाद मीरास की बात होती है, वहीं पर कमालात और फ़ज़ाइल की भी बात होती है। आज की शब की तरफ मैं आ रहा हूँ। अली ने क्या मीरास में दिया मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास को? एक लक़ब जो मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास का, हम आमतौर पर वफ़ा पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज मैं शब इसीलिए वजह से गुफ्तगू की है। एक लक़ब और अबुल फ़ज़ल अब्बास का है, वो है सानिए हैदर। क्यों अबुल फ़ज़ल अब्बास को कहते हैं सानिए हैदर? जिस तरह अली रसूल के लिए थे, उसी तरह अब्बास हुसैन के लिए थे। जब तक रसूल ज़िंदा रहे अली ने अपना कलाम सामने नहीं रखा, जब तक हुसैन ज़िंदा रहे अब्बास ने अपना कलाम सामने नहीं रखा। रसूल की ज़ात पर अपनी जान को कुर्बान किया अली ने, और हुसैन के हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान किया अब्बास ने। वहाँ अली ने कहा मेरी शुजाअत कुर्बान इताअत पर, यहाँ करबला में अब्बास ने कहा मेरी शुजाअत कुर्बान हुसैन की इताअत और इजाज़त पर। वक्त भी है, महल भी है, प्यास भी है, तलवार भी है, बच्चे प्यासे भी हैं, बच्चे शहीद भी हो चुके हैं कई। करबला के लिए आप पैदा भी हुए थे, अली ने दुआएं मांगी थी करबला के लिए। जोश भी आ रहा है, जज्बा भी है, तलवार नियाम से निकाल सकते हैं, जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन निगाहें हुसैन के होठों पर हैं। जुम्बिश हो तो चले, ना कहें तो रुक जाएं। जिस तरह अली ने अपनी शुजाअत को इताअत पर कुर्बान किया, उसी तरह अब्बास ने अपनी शुजाअत को इताअत इमाम में कुर्बान किया। अली ने सबक दिया नबी की किस तरह सुन्नत पर अमल किया जा सकता है, अब्बास ने एक सबक दिया किस तरह इमाम की सुन्नत पर अमल किया जा सकता है। नफ्स कहता था कि बढ़, अक्ल कहती थी कि रुक। माहौल था ना, चलो मार दो, दुश्मन सामने है, बच्चे प्यासे हैं। नफ्स कहता था कि बढ़ निकल मार दे, अक्ल कहती थी कि रुक। नहीं नहीं, इमाम के चेहरे की तरफ देख। अक्ल कहती थी कि रुक। सबसे बड़ा जिहाद अबुल फ़ज़ल अब्बास का ये है कि दरमियाँ दोनों की ऐसी जंग की अब्बास ने। उस जंग में कामयाब होने वाले का नाम है अबुल फ़ज़ल अब्बास। अपनी नियाम शुजात, ये नहीं हमेशा शुजात हम कहते हैं, शुजात यानी चिल्लाना, नियाम से तलवार निकाल लेना। अब्बास ने शुजात का माना बदल दिया। हमेशा तलवार निकालने का नाम शुजाअत नहीं, कभी तलवार नियाम में रखने का नाम भी शुजाअत।
رکھنے کا نام بھی شجاعت ہے۔ آئے امام کی خدمت میں، مولا رن کی اجازت چاہتا ہوں۔ امام نے عباس کو دیکھا، کہا بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوں، میری نگاہوں کے سامنے اون و محمد شہید ہو گئے، میری نگاہوں کے سامنے قاسم شہید ہو گئے، اب وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں۔ امام نے کہا بھیا پانی کا اہتمام کر دینا، پانی کا انتظام کر دینا۔ ایک ہاتھ میں نیزہ لیا، ایک ہاتھ میں علم اور مشق سکینہ کو لیا۔ ابو الفضل عباس جانے لگے، امام نے قریب بلایا، عباس کے علم پر لکھا ہوا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس پرچم کے دوسری طرف حسین نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ سکینہ کے مشکیزے کو عباس نے لیا، ادھر اس بچی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے قریب بلایا، ایک امید جاگی تھی کہ میرا چچا فرات کی طرف جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آؤ میری طرف آؤ، میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ جو پانی جو ہی خیمے میں آ جائے تو گھبرانا نہیں، یہ بچی یہ سکینہ تمہیں پہلے پانی پلائے گی، اس کے بعد خود پیے گی۔ سکینہ نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کر لیا تھا، ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی رہی اور راستہ دیکھتی رہی۔ ادھر ابو الفضل عباس مقتل کی طرف چلے، وہ شجاعت کے جوہر دکھلائے کہ دنیا نے پھر جنگ صفین کو یاد کر لیا کہ جوانی میں جنگ صفین میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو ثانی حیدر کیوں کہتے ہیں، آپ کے خون میں شجاعت موجود تھی۔ دریا پر قبضہ کیا، فرات میں گھوڑے کو ڈالا، پہلے ذل گھوڑے سے کہا تو پانی پی لے، روایت یہ کہتی ہے گھوڑے نے سر اٹھا لیا، گویا زبان بے زبانی سے کہہ رہا تھا آقا جب تک آپ پانی نہیں پیئیں گے یہ گھوڑا بھی پانی نہیں پیے گا۔ ابو الفضل عباس نے مشک کو پانی میں ڈالا، سوکھی ہوئی مشک کو پانی سے بھرا، اور پانی سے بھرنے کے بعد ابو الفضل عباس نے فرات کا پانی اپنے چلو میں اٹھایا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی پھینک دیا۔ علماء کرام یہاں تفسیر کرتے گئے، ایک عالم دین نے کہا کیوں عباس نے فرات کا پانی اٹھایا؟ وہ کہتا ہے یہ بتانے کے لیے ظالموں ہمارے پاس اتنی شجاعت ہے، تمہارے ہوتے ہوئے ہم فرات پر قبضہ کر سکتے ہیں، ہمیں مجبور نہ سمجھنا، ہمیں بےکس نہ سمجھنا، ہمیں کمزور نہ سمجھنا، ہم پانی پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے عالم دین نے کہا اس لیے عباس نے فرات کا پانی پھینک دیا، وفادار تھا عباس، ماں نے کہا تھا جب بھی سہولت تجھے ملے اے بیٹا پہلے حسین کے بچے اور پھر ماں نے وفا کا کلمہ پڑھایا تھا، عباس نے چلو میں پانی کو لیا، شاید سکینہ کا چہرہ اس پانی میں دیکھا ہو اور پانی کو پھینکا، جب تک حسین کے بچے پانی نہ پیئیں گے یہ عباس پانی نہیں پیے گا۔ اور فرات سے عباس نکلے، شاعر کہتا ہے جب فرات کے قریب انسان پہنچتا ہے ہوا میں کچھ نمی پائی جاتی ہے، ہوا میں خنکی پائی جاتی ہے، جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، اتنا وفادار تھا عباس، جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی۔ پانی کا احساس تک کرنا جب تک خیموں میں پانی نہ پہنچ جائے۔ عباس چلے، عمر سعد نے حکم دیا یہ علی کا بیٹا ہے، اس پر سب مل کر حملہ کرو۔ عباس پر سب نے حملہ کیا، کسی نے ایک نیزہ داہنے ہاتھ پہ مارا، آیا ہاتھ شہید ہوا، کسی نے ایک نیزہ بائیں ہاتھ پہ مارا، بایاں ہاتھ شہید ہوا۔ عباس نے دانتوں میں مشکیزہ دبائے فرات خیموں کی طرف آ رہے تھے، عزاداروں ایک ظالم نے مشکیزے پہ ایسا تیر مارا، عباس کی امید کا پانی بہنے لگا۔
پانی کے ساتھ عباس کی امید بھی بہنے لگی، عباس کی آنکھ میں تیر لگا، ارے راستہ نظر نہ آیا، گھوڑے کا رخ مقتل کی طرف مڑ گیا، عباس تیر کو نکالنے کی کوشش میں تھے، ایک ظالم نے ایسا گرز عباس کے سر پہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تمام انسانوں کے لیے دعا کرتے جائیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے دعا کیجیے، جو قوم میں پریشان حال ہے ان کے لیے دعا کیجیے، کچھ بچے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے کہ پروردگار ابو الفضل عباس کا واسطہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا پریشان حال نہ ہو، باب الحوائج کے دربار میں آئیے، مانگ کر جائیے، یہاں سے ملنے کا یقین ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے۔ عباس کے سر پہ گرد لگا، علی کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، خیمے کا رخ کیا، یا مولا یا مولا ادرکنی، یا آقا ادرکنی۔ حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، الان انکسر ظہری، بھیا عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مولا امام حسن اس دنیا سے گئے تھے، یہ جملہ حسین نے نہیں کہا اس لیے کہ عباس آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب عباس گئے تو حسین نے کہا وہ میری کمر ٹوٹ گئی، وہ شمتت بھی یاد آئی، بھیا عباس اب ظالم مجھے تانا دینے لگیں گے، اے حسین تیرا عباس کہاں ہے، اے حسین تیرا عباس کا بتاؤ، میں کیا جواب دوں؟ راوی کہتا میں نے دیکھا حسین مقتل کی طرف آ رہے تھے، چلتے چلتے حسین نے کسی ایک چیز کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، تھوڑی دور اور گئے، ایک چیز کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، میں سوچ ہی رہا تھا مقتل میں حسین کیا اٹھا رہے ہیں، جب میں قریب گیا تو کیا دیکھا، عباس کے دو کٹے ہوئے شانے۔ میرے عزیز عالم اٹھانا آسان ہے، کٹے ہوئے شانوں کو اٹھانا دشوار ہے، یہ امتحان حسین ہے، یہ امتحان حسین ہے۔ شانوں کو اٹھایا، عباس کے بدن کے قریب پہنچے، عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسرے آنکھ میں خون تھا۔ جب عباس دنیا میں آئے تھے اس وقت اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا، جب تک جھولے کے قریب حسین نہیں آئے۔ جاتے آتے عباس نے سب سے پہلی زیارت حسین کی تھی، اب دنیا سے جا رہے ہیں، آقا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کہا مولا آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھ میں خون ہے۔ امام نے ابا کے دامن کو لیا، عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، ارے زندگی کامیاب ہو گئی، بھیا آقا خدا حافظ۔ امام نے کہا رک جاؤ عباس، ایک دل کی تمنا پوری کرتے ہوئے عباس رک جاؤ، دل کی تمنا پوری کرتے ہوئے جانا۔ کہا کا حکم ہو، بھائی تھے زندگی بھر بھائی نہیں کہا، جب بھی سامنے آئے کہا آقا، کہا مولا، دل چاہتا ہے جاتے جاتے ایک مرتبہ بھیا کہہ کر آواز دینا، ارے لب ہلے، کہا بھیا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ۔ تو عباس نے کہا آقا بھیا میری ایک خواہش ہے وہ بھی پوری کر دیجئے گا، بس یوں عباس کو باب الحوائج کہتے۔ کہا بیٹا بھیا عباس کہو کیا خواہش ہے، کہا